السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احصاہ کتابک و ما احصاہ علمک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے مولا دلوں کی تازگی، کربلائے مولا ایمان کی موج، کربلائے مولا ہم سب کے لیے دلوں کی دھڑکنوں کی بقا کا سبب، اور ہم سب تک انبیاء اہل بیت علیہم السلام، انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام کی باتیں پہنچانے کا مرکز۔ آئیے امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی طرف رخ کر لیجئے۔ آئیے سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک سرزمین پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید جاوید الحسن رضوی اپنے پروگرام یہ کربلا ہے کہ قسط نمبر 405 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 2 دسمبر 15 ربیع الثانی اور بدھ کا دن، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اس کی عنایتوں کا کہ اس نے ایک اور دن، چند اور لمحے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے عنایت فرمائے۔ انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں اور انسان کی ان کیفیات کا اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے، اور اس وجود کا اثر انسان کے ذہنی فکر اور شعور اور دلی کیفیات پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اپنے وجود کی کیفیات کو اپنے ایمان کی کیفیات پر اثر انداز نہیں ہونے دیتا، کبھی کبھار وجود کی کیفیات انسان کی ایمان پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا خالصانہ اور مخلصانہ انداز یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کی کیفیات کو اپنے ایمان کی کیفیات پر اثر انداز نہ ہونے دے۔ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم حرم میں جاتے ہیں معصوم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے تو دل بھر بھر کے رونے کو چاہتا ہے، توسل کو جی چاہتا ہے۔ جاتے تو ہم ہمیشہ ہی توسل کے لیے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دل رونے کو نہیں چاہتا، آنکھوں میں رقت نہیں ہوتی، ہم کم رقت کے ساتھ ایک مختصر سی زیارت کر کے آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہمیں جس وقت ہماری آنکھوں میں رقت نہ ہو اور دل رونے کے لیے مائل نہ ہو تو کیا ہمیں زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی ظاہری کیفیات کے اوپر دین کو حاوی رکھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان زوار نفیس میمن حالہ سندھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سب مومنین کے خدمت میں زوار نفیس میمن کا سلام، یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ بسم اللہ، آپ جاری رکھیے۔ بسم اللہ۔ تو ہی بتلا تیرا اسلام بچایا لگتا ہے نیٹ ورک پرابلم کا اثر ہماری کال پر ہو گیا ہے۔ دیکھیں جیسے ہی دوبارہ ملحق ہوتے ہیں دوبارہ اتصال برقرار کر لیا جائے گا۔ ہماری وجود کی کیفیات کو ہمیں اپنے جسم کی کیفیات کو اپنے دین کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے۔ کیوں؟ کس طرح؟ مختلف انداز میں ہم اسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے وجود کی کیفیات ہمارے دین پر کہاں کہاں اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب آپ اختیار رکھتے ہوں، کسی آپ کے زیر تسلط کم طاقت والے شخص نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا یا نہیں بھی کیا، تو آپ کو غصہ جو آئے تو اپنے وجود کا غلط استعمال، یعنی ناحق کام کرنا، ایسا ناحق کام جس سے کسی کمزور کے اوپر ظلم کرنا ہو۔ ظلم ویسے ہی ایک تو کمزور کے اوپر اور دوسرا ظلم کسی کے اوپر بھی ہو، ویسے ہی برا فعل ہے۔ یعنی ہم نے اپنی جسمانی غصے کو، یعنی جسمانی کیفیت کو دین کے اوپر اثر انداز کر دیا۔ یہاں پہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کبھی کسی چیز کو خریدنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، تو کسی ایسے مال یا کسی ایسے طریقے سے چیز کو حاصل کر لینا جو کہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا۔ اس وقت ہم نے اپنی وجود کی کیفیت کو دین کے اوپر حاوی کر دیا۔ مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یہ میں مثالیں بدلتا جا رہا ہوں، مثلا اسی سے متعلق نہیں ہے، مثالیں بدلنے کے ساتھ ہی مثلا کا تعلق ہے۔ ہم کبھی کبھار ایسا ہے کہ بازار میں گئے ہیں
چیز خریدنے کے لیے، اور دوسری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت مثلا آنکھ نہیں کھل رہی، ٹھنڈ کا موسم ہے، ویسے ہی اس موسم میں یہ مثال شاید بجا ہوگی کہ آنکھ نہیں کھل رہی، سونے کو جی چاہ رہا ہے، باہر نکلیں گے وضو کا پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، بہرحال بستر سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، تو اس میں ہم نے اپنے وجود کی کیفیت کو دین کے اوپر اثر انداز کر دیا. ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مثلا کوئی ایسی پسند، کافی ساری چیزوں کے اندر آپ تطبیق دے سکتے ہیں، کبھی کبھار محفل کا تقاضا نہیں ہوتا اور کبھی کبھار سامعین کا تقاضا نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے کئی باتیں کہی جائیں. مثلا بڑوں کا ادب ایک خاص چیز ہے جس کے لیے ہمیں خصوصاً خیال اور دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ بڑوں کے سامنے کئی باتیں نہیں کہی جا سکتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محفل کا تقاضا ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ بات نہ کہیں تو بہتر ہوتا ہے لیکن ہم کہہ بیٹھتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے محفل کے آداب کا خیال نہیں رکھا. اپنی جسمانی، یعنی غصہ آیا آپ کو، حالانکہ غصہ نہیں کرنا تھا، گھر میں مہمان آئے تھے، آپ غصہ کریں گے تو مہمانوں کے اوپر برا اثر پڑے گا. مثلا آپ کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو غصے کو برداشت نہیں کرتا، مریض ہے مثلا، تو اس وقت کیا کرتے ہیں، ہم غصہ کر لیتے ہیں. اس وقت غصہ تو ویسے ہی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے. لہذا معصوم علیہ السلام نے اکثر اوقات ہمارے اخلاق اور کردار کا ربط اور تعلق ہماری زبان سے بہت زیادہ ہے. اب نوٹ کیجئے، پورے جسم کے اعمال ایک طرف، زبان کے اعمال ایک طرف ہے. لہذا اعمال کسی بھی حصے سے ہوں دین کے خلاف نہیں ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان محمد کیف نقوی صاحب، نیو دہلی، انڈیا سے. السلام علیکم. علیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. کربلائے مولا کی پاک دھرتی پر آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے. بسم اللہ کیجئے گا. جی جی، سب سے پہلے میں آپ کا اور امام حسین ٹی وی کا شکر گزار ہوں جو آپ نے یہ مجھے موقع فراہم کیا ہے. سلامت رہیں. بہت میں شکریہ، آپ آپ کے کا بھی سامنے بہت شکریہ. میں آپ کے سامنے ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں. بی بی سکینہ، بی بی زینب اور امام حسین کے حال کا. بسم اللہ، عنایت ہو. ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. زینب سے بچادی مقتل ہو کے رخصت چلے خیمے شہ کربلا. پہلے تو لیا باپ کا دامن جوڑ کر میرے بابا میرے بابا بابا آخری بار
بابا میری نیند چلی جائے گی کبھی لوٹ کے آنکھوں میں نہیں آئے گی آپ کے ساتھ میری نیند چلی جائے گی کبھی لوٹ کے آنکھوں میں نہیں آئے گی اے بابا اے بابا بابا میرے بابا دل تڑپتا ہے میرا کتنے دن گئے چھوڑے اپنا وطن دل تڑپتا ہے میرا ہائے بابا میرے بابا ہائے بابا میرے بابا مدینے سے بلالو بابا چلے بابا آخری بار چلے بابا آخری بار چلے بابا مجرائی کرے صدمہ آپ کی منگرائی کا یہ صدمہ یاد میں آپ کی مر جائے ہائے بابا ہائے بابا میرے بابا اور کچھ دیر میرے اپنی بات لگالو بابا اپنی بات لگالو بابا میں نے اکبر کے کلیجے کو نکل کے دیکھا سن بے شیر کبھی میں نے بل کے دیکھا میں نے اکبر کے کلیجے کو نکل کے دیکھا سن بے شیر کبھی میں نے بل کے دیکھا ہائے بابا میرے بابا ہائے بابا میرے بابا میرے سینے میں سنبھالو سنبھالو بابا میری بات لگالو بابا آخری بار لگالو بابا آخری بار لگالو بابا یہ سنا میں نے کہ چھن جائے گی ایک ایک چادر دشت میں تب یہ صدا دے گی تمہاری کر یہ سنا میں نے کہ چھن جائے گی ایک ایک چادر دشت میں تب یہ صدا دے گی تمہاری کر ہائے بابا میرے بابا ہائے بابا میرے بابا
اپنی بچی کو تماچے سے بچا لو بابا، اپنی بچی سے لگا لو بابا، اپنی بچی سے لگا لو بابا۔ باپو سے رو کے شرافت یہ سکینہ نے کہا، چھوڑ کر مجھ کو یہاں رن کو نہ جاؤ تنہا۔ باپو سے رو کے شرافت یہ سکینہ نے کہا، چھوڑ کر مجھ کو یہاں رن کو نہ جاؤ تنہا۔ ہائے بابا میرے بابا، ہائے بابا میرے بابا، لاج رکھ لیجیے میری بات نہ ٹالو بابا، اپنی بات سے لگا لو بابا، اپنی بات سے لگا لو بابا، اپنی بات سے لگا لو بابا۔ جاتے جاتے سلا لو بابا۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنی دختر کا صدقہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، جلد کربلا معلیٰ میں آ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جو پریشانیاں ہیں آپ کی دور ہوں، کسب علم میں ترقی ہو۔ خداوند متعال ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان محمد کیف نقوی صاحب، نیو دہلی انڈیا سے۔ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ ہمیں اپنی وجودی کیفیات کو ہمارے ساتھ دوبارہ لوٹ آئے ہیں ہمارے مہمان زوار نفیس محمد صاحب حالہ سندھ سے۔ جی بسم اللہ کیجئے گا جناب۔ السلام علیکم یا علی مدد، السلام علیکم یا علی مدد۔ جی آواز آ رہی ہے وعلیکم میری؟ السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کیجئے۔ جی جی، میں نعت کے 2 اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد جو ایک مصائب پڑھوں گا۔ بسم اللہ۔ پر محمد والے محمد بلندر، پر محمد والے محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیری توصیف محمد ہو، میری اوقات کہاں تیری توصیف، میں تو ایک ذرے ناچیز ہوں، تیری ہے ذات کہاں تیری توصیف، پارا پارا تیری صحت گواہی دے گا، واہ، پارا پارا تیری صحت کی گواہی دے گا، بڑھ کے قرآن سے کس نے ہے کہیں نہ تیری توصیف،
جو عطائے میرے سرکار کو رب نے کی عطا، ان عطاؤں سے تو برتر کوئی ہے ذات کہاں تیری توصیف، ہم تو پنجتے کے بھکاری ہیں، نفیس اور اکبر، ہم تو پنجتے بھکاری ہیں، نفیس اور اکبر، نعت کہنا ذکر کرنا اپنی اوقات کہاں تیری توصیف۔ واہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بی بی کے مصائب کے دو مصرے آپ کے پیش خدمت پر، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے جس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب چھوٹے بڑے تھے، سادات بڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب دکھانا، سجاد سے پوچھو جب والی کو غسل دیتی تھی غصہ تھا سب کا
برا جب والی سکینہ کو غسل دیتی تھی تھا سب کا برا اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو افسوس اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے مولا جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی جو ہے وہ حاجات نیک حاجات پوری فرما۔ اور ایک مومنہ ہے اور وہ اولاد کی سوالی ہے، مولا جو ہے وہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی میرے پیارے دوست سنگت ہے مولا ان کو بھی شاد اور آباد رکھے۔ اور ظاہر سمیر علی، زوار عابد علی اور عامر علی، جتنے بھی میری سنگت ہے، کاروان عشق کربلا ہے، جتنے بھی میری سنگت ہے مولا ان کو شاد اور آباد رکھے۔ جزاک اللہ، سدا آباد رہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے شرکت فرمائی، آپ بھی آباد و شاد رہیں، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نحو منقبت خان زوار نفیس میمن حالہ سندھ سے۔ خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ جی تو نہیں چاہتا کہ دوستان کے ذکر کرنے کے وقت کو کم کیا جائے، لیکن وقت کی محدودیت ہے، ورنہ جی چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں، ہم سنتے رہیں، کربلا ہو اور ذکر اہل بیت علیہم السلام ہو۔ یقیناً جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دو بالا ہو جاتی ہے بات، اور مرکز ذکر ہے کربلا، تو ویسے ہی یہاں پہ ذکر ہی ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔ خداوند متعال آپ سب ذاکرین کی زبانوں پہ ذکر جاری و ساری رکھے، اور دنیا و آخرت میں آپ ذاکر حسین علیہ السلام رہیں۔ اس سے بڑی عزت مجھے نہیں لگتا اللہ نے کوئی خلق کی ہو کہ انسان ذاکر امام حسین علیہ السلام ہو۔ یقیناً کیفیات بدنی انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن ان کیفیات کو ہم نے اپنے دین کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا۔ کبھی آپ کا رونے کو جی چاہے، کبھی رونے کو جی نہ چاہے، لیکن عزائے امام حسین علیہ السلام سے ہم نے دور نہیں رہنا۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا، جو روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے۔ اگر آپ کی بدنی کیفیت ایسی ہے کہ آپ کو رونا نہیں آ رہا، تو آپ اپنے بدن کو اس طرح کر لیں کہ آپ رو رہے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ جائیں، آنکھیں جھکا کے بیٹھ جائیں، اس طریقے سے ضرور بیٹھ جائیں کہ آپ کی بدن کی کیفیت مجلس کی کیفیت پہ اثر انداز نہ ہو۔ اور ہمیں اسی چیز کی تربیت دی گئی ہے معصومین علیہم السلام کی طرف سے کہ ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے، زیارت اہل بیت علیہم السلام کے لیے بدنی کیفیات کو اثر انداز نہیں ہونے دینا۔ اگر مریض ہیں زیارت کے لیے آئیں، اگر خطر ہے زیارت کے لیے آئیں، پریشان حال ہیں زیارت کے لیے آئیں، قرض لے کے آنا پڑے زیارت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے آئیں۔ دنیا کی کیفیات کو، بدن کی کیفیات کو اپنے دین پہ اثر انداز نہیں ہونے دینا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان قمبر عباس زیدی صاحب کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، بغیر آپ کا وقت لیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ 3 سے 4 اشعار میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، ارشاد۔ یزید لعنت اللہ علیہ، یزید نقش
نقشہ زور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ زور و جفا بناتا ہے، حسین اس پہ خط کربلا بناتا ہے، واہ واہ واہ، یزید لکھتا ہے تاریخیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریخیوں کو خط دن بھر، اور حسین شام سے پہلے دیا جلاتا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یزید موسم عیسیٰ کا نا علاج مرا، یزید موسم عیسیٰ کا نا علاج مرض، اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، واہ واہ واہ، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، اور حسین خود نہیں بنتا خدا کی مرضی سے، دودھ پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ایک مطلب چند اشعار میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ عنایت، بسم اللہ۔ یہ اشکوں کا سمندر ہے، امانت شاہزادی، یہ اشکوں کا سمندر ہے، امانت شاہزادی کی، میری آنکھوں پہ ہے ابھی حکومت شاہزادی کی، رسن پستا کھڑے ہوں گے، فتق لوٹنے والے، رسن پستا کھڑے ہوں گے، فتق لوٹنے والے، لگے گی روز محشر جب عدالت شاہزادی کی، در زہرا کے مجرم پر کروں گا لعنتیں کھل کر، در زہرا کے مجرم پر کروں گا لعنتیں کھل کر، میں پڑھنے جا رہا ہوں پھر زیارت شاہزادی کی، ادھر سوچا ادھر رضوان،
لباس خلد لے آیا، ادھر سوچا ادھر رضوان، لباس خلد لے آیا، کوئی جھٹلا نہیں سکتا صداقت شاہزادی کی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شعر میں بالخصوصاً میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، سنیے گا بطور خاص، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں۔ عنایت ہو جائے۔ اسے جنت میں جانے سے نہ کوئی روک پائے گا، اسے جنت میں جانے سے نہ کوئی روک پائے گا، بندھی ہے حر کی اجازت شاہزادی کی، بندھی ہے حر کے ماتھے پر اجازت شاہزادی کی۔ دودھ پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم اجمعین۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یقین جانیے بہت پیارا کلام، بہت پیاری آواز کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ جی تو نہیں چاہتا کہ آپ سے کہوں کہ وقت تمام ہونے والا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جب مولا نے موقع دیا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا، اور تو امید کروں گا کہ آپ بھی قبول فرمائیں گے۔ سدا مولا آپ کے اوپر برکتیں رحمتیں کریں اس ذکر کی، اور سدا شہزادی کی برکتوں کے سائے تلے رہیں، اور یوم الحشر لواء الحمد کا سایہ آپ کو نصیب ہو، اور امیر کائنات علیہ السلام آپ کی شفاعت فرمائیں، حوض کوثر آپ کو نصیب ہو، دنیا و آخرت میں عزت پاتے رہیں۔ میرے دل سے دعائیں ہیں اب سب ذاکرین کے لیے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والے، ذاکرین اہل بیت علیہ السلام، شعراء اہل بیت علیہ السلام، منقبت خواں جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہیں، معزز ہیں، ان کا مقام ہمارے لیے ثابت ہے، اور ان کی عزت اور احترام ہمارے لیے لازم اور واجب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کا احترام کریں، اور ان کو جتنا ہو سکے اپریشیٹ کریں، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کی کوتاہیوں کا جبران کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے پہلے، کہ ہمیں اپنے وجود کی کیفیات کو دین پہ اثر انداز ہونے نہیں دینا۔ لہٰذا ان میں سے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم غافل ہو جائیں اپنی ضروریات دنیا کے تحت اپنے وقت کی حجت سے، اپنے وقت کے امام سے، وقت کے نہیں بلکہ جان و ایمان کے امام سے، اپنے دین کے رہنما، اپنے دین کے مولا، اپنے پیشوا، اپنے جان و مال سے اولا مولا سے ہم غفلت نہ کریں۔ ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، انسان کوشش ہی کرتا ہے، یہی کوشش اللہ اگر اخلاص کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے عبادت لکھ لیتا ہے۔ اگر ہم اخلاص سے دور ہوں اور کوششیں کرتے چلے جائیں تو یہ عادت کہلاتی ہے، عبادت نہیں کہلاتی۔ لہٰذا ہمیں عادت سے بچنا ہے بلکہ عبادت کی طرف مائل ہونا ہے۔ آئیے حجت خدا کی طرف مائل ہوں۔ دن میں ہمیں سوچنا چاہیے، رات کا وقت ہوتا جا رہا ہے، کتنی بار حجت خدا کے بارے میں سوچا ہم نے؟ آئیے ایک مرتبہ مل کے سوچتے ہیں، حجت خدا کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، مولا کو پکارتے ہیں ہر مشکل میں، اور کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔